بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین مکرم، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جس سوال پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، آج ہم آپ کو غسل کرنے کا صحیح طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ یعنی جب انسان پر غسل فرض ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کسی پر بھی غسل فرض ہوتا ہے تو اس کا غسل کیسے کرنا ہے، غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ غسل کرتے وقت کون سی کلمیں پڑھنی چاہیے، پہلی کلمیں پڑھنی چاہیے یا دوسری پڑھنی چاہیے، یا کیسے غسل کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے۔ آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، اور بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یقیناً یاد رکھیے گا کہ جب انسان پہ غسل فرض ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں نجاست لگی ہو، پہلے اس کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے، اور نجاست کو صاف کرنے کے بعد پھر ایسا ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں، اور غسل کے جو 3 فرض ہیں ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ لیکن اس میں ایک بات خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے کولی کرنی ہے تو غرارے آپ نے اچھے طریقے سے کرنے ہیں پانی کے ساتھ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اب کولی کرنا تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن غرارے کرنے والی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو یقیناً یاد رکھیں وہ اس لیے کہا گیا ہے، غراروں کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ جو انسان کی زبان ہے، زبان کی جڑ کے اندر بال ہوتے ہیں، یعنی جڑ کے اندر جو بال ہوتے ہیں ان کا یہاں پانی پہنچانا لازمی ہے، کیونکہ شریعت کا جو حکم ہے کہ اگر انسان کے جسم میں ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، چاہے آپ 8-10 بار نہا لیں، چاہے آپ 100 بار بھی کیوں نہ نہا لیں۔ تو یقیناً جو غسل کا پہلا فرض ہے وہ کولی کرنا ہے، اور دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہانا، اور اس کے بعد باقی جو ہے آپ کا چہرہ دھونا، اور اس کے بعد بازو دھونا اور پاؤں دھونا، یہ سنت میں آ جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اور آپ کا غسل بھی ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ بعد میں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تھا غسل کا طریقہ، لیکن پھر اس میں یہ یاد رکھیں کلمہ نہیں پڑھنی ہوتی، چاہے 1 یا 2 کلمے نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ انسان ننگے جسم کھڑا ہوتا ہے، انسان کے بدن پہ کپڑے نہیں ہوتے، تو شریعت نے کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، فقط غسل کے جو 3 فرض ہیں اس کا حکم دیا ہے۔ وہ 3 فرض ادا کریں، اس کے بعد اچھے طریقے سے نہائیں، اور نہا کر پھر صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور اگر آپ نے ساتھ وضو کر لیا ہے تو یاد رکھیں آپ کا جو غسل کے فرض ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو وضو کے فرض ہیں آپ کے وہ بھی پورے ہو جائیں گے، اور پھر اسی وضو کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں شرط یہ ہے کہ آپ جس جگہ غسل کر رہے ہیں، مثال کے طور پر غسل خانے کے اندر، جیسے شہری ماحول ہے، کمروں کے اندر ساتھ ہی ٹچ غسل خانے واش روم بنے ہوئے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر جیسے دیہات میں انسان چلا جاتا ہے، ٹویل چلتی ہے، وہاں غسل کرتا ہے، تو اگر انسان کے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں تو پھر اس نے غسل کیا ہے تو دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے اوپر چھت نہیں ہے۔ یقیناً جس جگہ آپ غسل کر رہے ہوں تو اگر اس کے اوپر چھت ہے، یعنی بند ہے، چودیواری ہے، تو پھر تو آپ کا اسی وضو کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ گویا کہ اگر اوپن ہے، اوپر چھت نہیں ہے اور بند نہیں ہے، تو پھر یقیناً آپ کو دوبارہ ہی وضو کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھے غسل کے فرائض، اور غسل کے جو مسئلہ تھا وہ آج ہم نے آپ کو بتا دیا، اور اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔